اپنے کوارٹر میں پہنچ کر اس نے اپنی تمام چیزیں سمیٹی اور کرمو چاچا کے پاس آ گیا۔ چاچا، میری واپسی کا حکم آ گیا ہے۔ جانتا ہوں بیٹے، اب تو یہاں نہیں رہ سکے گا۔ بیگم صاحبہ نے بہت برا کیا ہے تیرے ساتھ۔ چاچا، صبح صاحب کو بتا دینا میرے جانے کا اور ان سے کہنا مجھے معاف کر دیں۔ تو کیا ابھی جائے گا؟ ہاں چاچا، اب یہاں رات گزارنا ٹھیک نہیں۔ کہاں جائے گا؟ کینٹ جاؤں گا چاچا، شاید رات کی کوئی گاڑی مل جائے۔ بیٹا، میرے گھر سب کو سلام دینا، اللہ تجھے حفاظت سے پہنچائے۔ واپسی کا حکم اوپر سے ہی ہوا تھا۔ الہی بخش کو رات کی گاڑی مل گئی۔ صبح ہوتے ہوئے وہ حیدرآباد سے نکل چکا تھا۔ زندگی کا ایک اور باب مکمل ہو چکا تھا۔ الہی بخش جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کی ماں نے اس کے باپ سے کہا، دیکھا، ایسے ہوتے ہیں سعادت مند بیٹے۔ الہی بخش نے حیرت سے ماں اور باپ کو دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ طنز کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پیر بخش نے بڑھ کر اسے محبت سے اپنا لیا اور ماں نے اسے پھر سے چھوٹا سا بچہ بنا دیا۔ سکون سے بیٹھے تو الہی بخش نے پوچھا، آپ میری سعادت مندی کی بات کر رہے تھے، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے 4 دن پہلے خط ڈالا تو 5واں دن آ گیا، خط پہنچتے ہی تو چل پڑا۔ الہی بخش مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ خط تو اس تک پہنچا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی حکم ہو گیا تھا۔ پہلے کچھ دن تو سب کی خیر خبر معلوم کرنے میں ہی گزر گئے۔ 1 ہفتے بعد اسے سکون کا سانس آیا تو اس نے باپ سے پوچھا کہ آپ نے خط لکھ کر مجھے کیوں بلایا تھا؟ خط میں وجہ لکھی تھی، خط تو مجھے ملا ہی نہیں ابا۔ ماں اس کے پاس آ بیٹھی، بیٹے تیری شادی کا ارادہ کیا ہے، تیری کیا مرضی ہے بخشو؟ میری کیا مرضی ابا، جو تمہارا جی چاہے کرو، پر پیسوں کی ضرورت بھی ہوگی۔ تو فکر نہ کر، سب ہو جائے گا۔ الہی بخش نے صندوق سے 10,000 روپے نکال کر باپ کو دے دیے۔ اتنے سارے پیسے؟ تنخواہ بہت اچھی تھی شہر میں ابا، خرچ کوئی تھا نہیں میرا۔ تو شادی کی فکر نہ کر، اس رقم سے کوئی کاروبار کر لے، شادی کے بعد سوچوں گا ابا۔ گھر آ کر الہی بخش بہت خوش تھا۔ سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اس کی راتیں خوبصورت ہو گئی تھی۔ سعدی ہر روز رات کو اس کے پاس آ جاتی تھی۔ سعدی کی وہ آخری حرکت، اس کا ہر نقش اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ الہی بخش کے نزدیک وہ عشق کی آزمائش تھی جس میں رب نے اسے سرخرو کیا تھا۔ 10 دن کے بعد ڈاکیے نے اسے ایک خط لا کر دیا جس میں سعدی کی تحریر لکھی تھی۔ خط القاب و آداب سے محروم تھا۔ تمہارے جانے کے بعد یہ خط آیا، پیچھے تمہارے گاؤں کا پتہ موجود تھا۔ امی نے کہا واپس بھیج دوں، مگر میں اسے رجسٹری کر رہی ہوں۔ امید ہے اب یہ خط تم تک ضرور پہنچ جائے گا۔ تمہاری سعدی۔ معذرت کسی بات کی نہیں کر رہی، تم مجھے معاف بھی نہ کرنا۔ سعدی کے اس مختصر سے رکے کو اس نے بڑی محبت سے صندوق میں رکھ دیا تھا۔ اس میں سے سعدی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس صندوق میں سعدی کی دی ہوئی چیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاجرہ بیوی بن کر گھر میں آئی تو زندگی کا ایک اور باب شروع ہو گیا۔ شادی کے 8ویں دن ابا نے اس کے دیے ہوئے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا کہ ان پیسوں سے کوئی کاروبار کر لے۔ پر کروں کیا ابا؟ الہی بخش نے سوچ کر کہا، ابا فروٹ کی دکان نہ ڈالوں؟ جو مناسب سمجھ کر۔ الہی بخش نے منڈیاں چوک پر دکان لی اور کام شروع کر دیا۔ کام اس نے بڑے پیمانے پر شروع کیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو تھوڑے ہی عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، لیکن الہی بخش کے کام کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ الہی بخش جب بھی دکان کے لیے فروٹ کی پیٹی کھولتا تو اچھے پھل ایک طرف کر لیتا اور خراب پھل ایک طرف کر دیتا۔ الہی بخش خراب پھل کبھی نہیں بیچتا تھا۔ اکثر گاہک خراب پھلوں کا بھاؤ لگاتے تو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیتا کہ یہ پھل میں ان لوگوں تک پہنچاتا ہوں جو پھل خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ الہی بخش پھلوں سے اکثر ملنے والوں کی تواضع بھی کرتا۔ اکثر لوگ تو پھل کھانے کے لیے ہی اس سے ملنے آتے تھے، ایسے میں کیا منافع ہونا تھا؟ بس دکانداروں کو جو مال دیتا تھا اس کی برکت سے گھر کا خرچ فراغت سے چل رہا تھا۔ الہی بخش اس میں بہت خوش تھا۔ الہی بخش نے ہاجرہ کو بھی ہمیشہ خوش رکھا اور اولاد کے معاملے میں بھی اللہ نے اسے خوب نوازا۔ پہلے مسلسل 3 بیٹے اور پھر بیٹی ہوئی۔ بیٹی اس کی بہت لاڈلی تھی۔ الہی بخش بہت محبت کرنے والا شوہر اور باپ تھا۔ نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ بس رات کا ایک پہر وہ اپنے لیے گزارتا تھا، اپنی سعدی کے ساتھ۔ نیند اس کی بہت کم ہو گئی تھی جس کا اثر اس کی صحت پر بھی پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگنے لگا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد اماں اس کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ ابا اس کے بچوں میں گم ہو گیا۔ وہ اکیلا آدمی منڈی بھی جاتا، دکان بھی جاتا، وقت جیسے قلت ہو گئی تھی۔
اس روز دکان پر جاتے ہوئے اس نے عجیب منظر دیکھا۔ مبشر کو ابا نے کندھے پر چڑھایا ہوا تھا۔ مدثر اور مزمل بھی دادا پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بچوں کو ڈانٹا۔ اور نہیں پتر، کھیل رہے ہیں بچے میرے ساتھ۔ لیکن ابا، نہیں پتر، تیری ماں کے جانے کے بعد انہی میں تو میری جان اٹکی ہے۔ سارا دن کچھ گھر میں ہوتا ہوں، میں تو تیرا ہاتھ بھی نہیں بٹاتا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابا، بس اب تم پوتوں کو سنبھالو۔ پیر بخش نے پوتوں کو بڑی محبت سے دیکھا اور مبشر کو سینے سے بھینچ لیا۔ اس میں تو میری جان ہے، جب تو چھوٹا تھا تو بالکل ایسا ہی تھا۔ الہی بخش نے باپ کو محبت سے دیکھا۔ پتر، آج مبشر کی بسم اللہ بھی کروانی ہے۔ الہی بخش حیران ہوا۔ اچھا، اتنا بڑا ہو گیا ہے یہ؟ اس نے محبت سے کہا۔ آج اسے بھی پہلا اور آخری سبق پڑھا دینا۔ وقت دھیرے دھیرے دبے پاؤں گزرتا رہا۔ کچھ چیزیں الہی بخش کبھی نہیں بھولا۔ اپنی کچھ محرومیوں کی تلافی کرنے کی کوشش اس نے بچوں کے نام رکھنے سے کی۔ اس نے روایت سے بغاوت کی۔ مدثر، مبشر اور مزمل، شاید وہ نام لفظ میم سے اس کی محبت کا ثبوت تھے۔ بیٹوں کے شہری انداز کے نام اس نے اس لیے بھی رکھے کہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی شادی آ جائے تو کم از کم نام کی دقت موجود نہ ہو۔ دینی تعلیم کے ساتھ اس نے بچوں کو انگریزی اسکول میں ڈالا۔ وہ ہمیشہ بچوں کے لیے نکر، شرٹ اور پینٹ بڑے شوق سے لاتا۔ مبشر کے علاوہ کوئی الہی بخش کی توقعات پر پورا نہیں اترا۔ حافظ قرآن تو سب تھے، لیکن پڑھائی میں صرف مبشر ہی آگے گیا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ ماسٹر جی نے محسوس کیا تھا کہ پیر بخش چھپ چھپ سا رہتا تھا۔ ایک دن ماسٹر جی نے پوچھا۔ پیر بخش نے جواب دیا، اللہ کا کرم ہے، لیکن ایک بات بہت ستاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے الہی بخش کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ وہم ہے تمہارا پیر بخش۔ دیکھو نا بیٹوں کے نام کیسے رکھے، تمہاری تربیت کا اثر ہے۔ حرف میم سے تو اسے عشق ہے۔ اب سوچتا ہوں میں نے کیسا نام رکھا تھا اس کا، کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی اسے۔ دیکھو نا، اس نے اپنے نام سے الگ اپنے بچوں کے نام رکھے، انہیں انگریزی اسکول میں داخل کروایا، اس لیے کیونکہ ہر باپ اپنے بچوں کو خود سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ پیر بخش چند لمحے سوچتا رہا۔ مجھے لگتا ہے نام کے کپڑوں اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس کی کوئی بہت پیاری چیز کھو گئی ہے۔ کہاں کی سوچ رہے ہو پیر بخش؟ بس میرا دل کہتا ہے۔ مبشر بالکل الہی بخش کی طرح ہے، بخشو اس سے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ مبشر بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھا۔ زندگی کا پہیہ چلتا رہا اور پھر ایک دن پیر بخش بھی الہی بخش کا ساتھ چھوڑ گیا۔ پیر بخش کے ایک مہینے بعد ماسٹر جی بھی انتقال کر گئے۔ الہی بخش بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ ابا اور ماسٹر جی کے سوا اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ بجھا بجھا رہنے لگا۔ البتہ جس روز مبشر نے BA کا امتحان پاس کیا، اس روز وہ بہت خوش تھا۔ اب تیرا کیا ارادہ ہے بیٹے؟ ابا اجازت دو تو دکان پہ بیٹھ جاؤں۔ الہی بخش اب ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ دیر سے دکان جاتا اور گلے پر ہی بیٹھتا تھا۔ بیٹے ہی دکان سنبھالتے تھے، وہ دکان سنبھال سکتے تھے، سمجھدار ہو گئے تھے۔ الہی بخش بے فکر ہو گیا۔ رقیہ 16 برس کی ہوئی تو اس نے رقیہ کی شادی کر دی۔ اب الہی بخش ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ بیٹوں کے معاملے میں بھی الہی بخش نے توازن سے کام لیا تھا۔ زندگی ہموار ندی کی طرح پرسکون تھی۔ سکون ہی سکون، طمانینت ہی طمانینت۔ نماز بھی قائم تھی اور رات کو سادی سے باتیں کرنے کا شغل بھی جاری تھا۔ فرق پڑا تھا تو صحت میں۔ جوڑوں کا درد جان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جان کے ساتھ ہی جائے گا۔ شادی اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محترم ہو گئی تھی۔ آج وہ جو کچھ بھی تھا اللہ کے کرم کی وجہ سے تھا اور وسیلہ شادی بنی تھی۔ ملازمت کی وجہ سے وہ یہ کاروبار کرنے کے قابل ہوا تھا۔ یہی نہیں، آخری دن بھی شادی اسے نہ بھگاتی تو وہ ساری زندگی اس در پر پڑا رہتا، ذلت اٹھانے کا عادی ہو جاتا۔ یہ خیال جب بھی آتا وہ شادی کے لیے شکر گزاری میں ڈوب جاتا۔ مگر اس روز مزمل کی دکان پر بیٹھے بیٹھے اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ گزری ہوئی پوری زندگی اچانک اس کی نظروں میں دوڑ گئی۔ کیا وہ سوچ سکتا تھا کہ وہ فراغت کی زندگی گزار سکتا ہے؟ اسے ایسی محبت کرنے والی خدمت گزار بیوی ملے گی، ایسی سعادت مند اولاد ملے گی۔ کہتے ہیں نیک اولاد اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، تو اللہ نے اپنے نافرمان بندے کو کیسے کیسے نوازا۔ بیٹھے بیٹھے الہی بخش پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد باپ کی کہی ہوئی باتیں یاد آئی۔ باپ یہ کہتا تھا کہ حق یہ ہے کہ شکر ادا کر اور بہتر یہ ہے کہ عشق کر، لیکن وہ تو عشق ہی سے گھبرا کر گھر چھوڑ کر بھاگا تھا۔ پھر بھی اللہ نے کیسے قدم قدم پر اسے سہارا دیا تھا، کیسے اس پر عنایات کی بارش کی، اور وہ ہے کہ اب تک پہلے جیسا ہے، کرنا عشق۔